foreign key is another key apart from the keys that we have discussed recently. ہم نے ابھی تک جو ہے وہ سپر کی، کینڈیڈیٹ کیز، پرائمری کی اور اسی طریقے سے کمپوزٹ کی کا کچھ کانسیپٹ پڑھا ہے، سیروگیٹڈ کی ہم کر چکے ہیں. اب ہمارے پاس جو نیا ٹاپک ہے وہ ہے فورن کی. یہ ایک ڈفرنٹ قسم کی ہے جو کہ ڈفرنٹ فرام دی ادر کیز ہیں. اس کی بیسس پہ ہم لوگ یہ مینیج کرتے ہیں کہ اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں یا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. ڈفرنٹ اس سینس میں ہے کہ نارملی لنکنگ کی بیسس پہ اس کو بنایا جاتا ہے. یعنی یہ وہ کی ہے جو کہ ڈیٹا بیس کے آبجیکٹس کو ریلیٹ کرتی ہے اور آپس میں لنک کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہم ریلیشنل ڈیٹا بیس کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا ڈیٹا بیس جسٹ اے ریلیشنل ڈیٹا بیس، تو ریلیشنل ڈیٹا بیس کے لیے جو ریلیشن بنانے کی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فورن کی. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ تقریباً کیا ہر پروجیکٹ میں لازمی چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے بغیر کوئی اسکیما، کوئی ریلیشنل سسٹم نہیں بن سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی کچھ انٹرسٹنگ انیشیل ایگزامپلس کریں گے. تو فورن کی ہے کیا؟ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دس ون؟ از این ایٹریبیوٹ، مینس کہ ایک کالم ہے that refers to a primary key of this different table or from the different link to form a different link between the tables. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو کم از کم 2 ٹیبل چاہیے یا ایک ٹیبل بھی چاہیے ہوتا ہے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، جسے ہم کہیں گے ریکرسیو ریلیشن. فورن کی کے لیے آپ کو 2 ٹیبل چاہیے. ایک ٹیبل سے یہ ریفر کرتی ہے دوسرے ٹیبل کی پرائمری کی. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو دونوں ٹیبلز میں پہلے پرائمری کی بنانی ہے، پہلے ڈیسائیڈ کرنی ہے، آرگنائزیشن ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ ان کی پرائمری کیز کیا ہیں. پھر آپ کو ایک ٹیبل سے دوسرے ٹیبل کو لنک کرنا ہے. تو جب آپ لنک کریں گے تو آپ کو ایک نیا کالم چاہیے، اور اس کالم کو آپ پہلے ٹیبل کے پرائمری کی کالم کے ساتھ لنک کریں گے. تو اس کے لیے پہلے وہ پرائمری کی ہونا چاہیے. اگر وہ پرائمری کی نہیں ہے تو آپ دوسرے ٹیبل کے اس پرٹیکولر فورن کی کالم کو آپ فورن کی نہیں کہہ سکتے. تو دس از ہاؤ یو کین مینج دی فورن کی. اے فورن کی کین بی اے سنگل کالم اور کمپوزٹ کالم. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم بعض دفعہ ایک کالم تو لازمی ہوگا جو کہ کسی دوسرے ٹیبل کے پرائمری کی کالم کے ساتھ ریفر کرے گا، اور دوسری چیز یہ کہ اگر فرض کیا 2 کالم ہے تو پھر 2 کے ساتھ ہی میچ کرے گے. یعنی پہلے ٹیبل کے 2 کالم کمپوزٹ ہوں گے تو دوسرے ٹیبل کے 2 کالم اس کے ساتھ فورن کی بنے گی. تو یہ ہم کچھ ایگزامپلس آگے ہم کریں گے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہاؤ وی کین مینج دا تھنگس. ریفرس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان فیکٹس کو مینج کرنا ہے، اور جو ویلیوز پہلے ٹیبل کی پرائمری کی میں ہوں گی وہ ویلیوز ریپیٹ ہوں گی دوسرے ٹیبل کے فورن کی کالم میں. آئیڈیلی فورن کی جو ہے وہ اس کی ڈیٹا ٹائپ میچ ہونی چاہیے. یعنی فورن کی ٹو پرائمری کی دونوں کالم کی آپس میں ڈیٹا ٹائپ میچ ہونی چاہیے. لینتھ سائز بھی برابر ہونا چاہیے اور سیم ہونا چاہیے. ایک اچھے ڈیزائن کی یہ کریکٹرسٹکس ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ریفرنگ پرائمری کی جو ہے وہ سیم ہونی چاہیے. اس کا نیم ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. مطلب اگر پہلے ٹیبل میں امپلائی نمبر دیا ہوا ہے تو دوسرے ٹیبل میں آپ امپلائی آئی ڈی یا ای آئی ڈی کر دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اچھے ڈیزائن کی چیز یہ ہوتی ہے کہ سیم نیم جو ہے وہ دوسرے کالم میں آنا چاہیے تاکہ آئیڈینٹیفیکیشن آسانی سے مل سکے. اب ہم آتے جی کچھ بیسک ایگزامپلس. بڑی سمپل سی سادہ سی ایگزامپل ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ اور امپلائی. ڈپارٹمنٹ اور امپلائی کا مطلب یہ ہے کہ ہر آرگنائزیشن میں ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. جیسے آپ کے یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایڈمنسٹریشن ایک ڈپارٹمنٹ ہے، الیکٹریکل انجینئرنگ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، کمپیوٹر سائنس ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے، مینٹیننس اندر ڈپارٹمنٹ، پرچیزنگ از اندر ڈپارٹمنٹ، لائبریری کو بھی آپ ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ کہہ سکتے. So this means there are different departments having different names within the organization. اچھا، اسی طریقے سے کوئی فیکٹری ہے جہاں پہ کوئی چیزیں بنتی ہیں، اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیلس ڈپارٹمنٹ، مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ. اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں جی کیش فلو ڈپارٹمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ ڈسٹریبیوشن ڈپارٹمنٹ کو کہہ سکتے ہیں. تو دیر آر ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس. تو ڈپارٹمنٹ کا تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ وہ کیا ہے. ہر ڈپارٹمنٹ کا نام ہوگا، اس کی کوئی لوکیشن ہوگی. کچھ آرگنائزیشن میں نام ڈفرنٹ جگہوں پہ ہوتے ہیں، کچھ آرگنائزیشن میں ڈپارٹمنٹ یا نیم جو ہے وہ ایک جگہ پہ ہوتے ہیں. بہرحال لوکیشن ہوتی ہے اور ڈسٹینس پہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آپ کو پاس ڈفرنٹ کالم چاہیے.
اس پرٹیکولر ایگزامپل میں ہم نے کالم بڑے کم لیے ہیں تاکہ آپ کو ذرا سا آسانی ہو، آپ اس کو سمجھ سکیں. ڈیفینیٹلی ان ٹیبلز میں اور بھی کالمز چاہیے. تو آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ ڈپارٹمنٹ آئی ڈی ہے، ڈپارٹمنٹ نیم ہے، بجٹ کوڈ ہے جو اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ والے استعمال کرتے ہیں، اس کوڈ کے بیسس پہ وہ ہر ڈپارٹمنٹ کو ہر سال کچھ پیمنٹ کرتے ہیں تاکہ اس کا کوڈ ہونا چاہیے. ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک باس ہوتا ہے، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، جسے ہم کہتے ہیں مینیجر نیم. تو یہ نارملی رکھا جاتا ہے. ایڈریس، ٹیلی فون نمبر، سٹی اور موبائل نمبر، یہ اس طرح کی ڈفرینٹ کالمس ہیں، وہ آپ اس ڈپارٹمنٹ میں دے سکتے ہیں اس پرٹیکولر ایگزامپل میں. اب اس ڈپارٹمنٹ کے اندر بہت سارے لوگ امپلائی ہیں جو کہ کام کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ امپلائی کا نمبر آپ یوز کریں گے. ہر امپلائی کا آئی ڈی ہوگا. جس طریقے سے رول نمبر ہوتا ہے اسی طریقے سے امپلائی کا بھی آئی ڈی ہوتا ہے. امپلائی نیم ہوگا، اس کا ایڈریس، پرسنل ایڈریس ہوگا، ٹیلی فون نمبر، سٹی، باقی کالم آئیں گے. اب ایک اور کالم چاہیے. آپ نے بتانا ہے کہ یہ امپلائی کس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ نے یہ مینشن کرنا ہے کہ یہ امپلائی کس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے. اس کے لیے آپ کو لاسٹ کالم جو دیا ہوا ہے ڈیپٹ آئی ڈی، یہ لازمی کالم آپ نے یہاں پہ لگانا ہے، یہاں پہ لکھنا ہے ایز اے ڈیزائنر، یا آپ کو دے دیا جائے گا، ڈیزائنر آپ کو بنا کے دے گا. آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ڈپارٹمنٹ آئی ڈی از اے فورن کی. اس کا کوئی سمبل نہیں ہے لیکن ویسے اٹیلک فارم میں ہم نے شو کیا ہوا ہے. تو ڈیپٹ آئی ڈی آف امپلائی ریفرز ٹو اے پرائمری کی آف دی ڈپارٹمنٹ ٹیبل ڈیپٹ آئی ڈی. تو ڈیپٹ آئی ڈی ان امپلائی از اے فورن کی دیٹ ریفرز ٹو اے پرائمری کی آف دی ڈپارٹمنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس فورن کی امپلائی ٹیبل کے اندر ہے، جبکہ پرائمری کی جو ہے دونوں ٹیبلز کے اندر ہے. پرائمری کی کو انڈر لائن سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، آٹومیٹیکلی پتہ لگ جاتا ہے، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے انڈر لائن کا مطلب ہے پرائمری کی. اب ہم اگزامپل 2 کرتے ہیں جس پہ ہم دیکھیں گے کہ فورن کی بنتی کیسے ہے. نارملی میں آپ جو ہے ڈفرینٹ ریٹیل سٹورز پہ جاتے ہیں، ہم ڈفرینٹ چیزیں خریدتے ہیں اور ہمیں انوائس ملتی ہے. اس کو ہم آرڈرز کہتے ہیں فائنینشیل ٹرمز میں. اور ہم نے دیکھنا ہے کہ کسٹمر کے کون کون سے کالم ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کسٹمر آئی ڈی سے پرائمری کی، نیم، ایڈریس، ٹیلی فون نمبر، دیز آر دی ادر کالمس. اب ہم نے انوائس یا آرڈرز کو بتانا ہے کہ یہ انوائس کس کسٹمر کے پاس ہے. اچھا، بعض دفعہ جو ہے وہ کسٹمر آئی ڈی یا کسٹمر نیم ڈسپلے نہیں ہوتا تو وہ آپ ڈسپلے کر سکتے ہیں. جیسے اب یہ اس میں ڈائیگرام میں پکچر میں آپ کو دکھایا گیا ہے، انوائس نمبر 3 دیا ہوا ہے لیکن کسٹمر کا آگے نام نہیں ہے، لیکن وہ نام ڈسپلے ہو سکتا ہے. آپ اس کو ہائڈ بھی کر سکتے ہیں، ڈسپلے بھی کر سکتے ہیں. تو آرڈرز کے اندر آپ کے پاس نیسیسری کالم کون سے چاہیے؟ منیمم کالم یہ ہے کہ انوائس نمبر آپ کو چاہیے، انوائس ٹائپ چاہیے، یعنی آپ نے جا کے پک کیا ہے یا آپ کو گھر پہ ڈلیور ہوا ہے، اور انوائس ڈیٹ آپ کو چاہیے، ٹائم کے ساتھ ہوتی ہے کہ انوائس کب جنریٹ ہوئی تھی، کب پرنٹ ہوئی تھی. اور کسٹمر آئی ڈی یعنی یہ انوائس کس کسٹمر کے پاس گئی ہے. یہ وہ لنک ہے جو کہ آپ کا کسٹمر کا آرڈر کے ساتھ بنتا ہے اور تبھی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ انوائس کس کے پاس گئی ہے. ایک کسٹمر ایک سے زیادہ دفعہ جاتا ہے اسٹور پہ چیزیں خریدتا ہے، ہر دفعہ اس کو ڈفرینٹ انوائس ملتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسٹمر آئی ڈی ان آرڈرز از اے ریپیٹیبل. تو فورن کی جب وہ ریپیٹ ہوتی ہے اور نارملی ہوتی ہے، اور یہ نل بھی ہو سکتی ہے، ناٹ نل بھی. بائی ڈیفینیشن یہ نل ہوتی ہے، یعنی اگر آپ کسٹمر کا نام نہیں شو کرنا چاہتے تو ظاہر ہے آپ کسٹمر کا آئی ڈی بھی نہیں لکھیں گے. تو اس کے بیسس پہ آپ کہیں گے کہ جی کسٹمر آئی ڈی ان آرڈرز از اے فورن کی دیٹ ریفرز ٹو اے پرائمری کی ان کسٹمر. تو انوائس نمبر جو ہے وہ ایک نارملی سیریل نمبر ہوتا ہے. اگر وہ سنگل برانچ ہے، اگر وہ ملٹیپل برانچ ہے تو یہ ایک ویل ڈیفائنڈ پرائمری کی ہوگا. اسٹل سیروگیٹڈ کی کنسیڈر ہوگی، جو کہ ہم یہ ایشو پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں.